نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان كيف أنت يا ثوبان إذ تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام يصيبون منه قال ثعبان بأبي وأمي يا رسول الله أمن قلة بنا قال لا أنتم يومئذ كثير ولكن يلقى في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، موت بھی اللہ نے پیدا کی اور زندگی اور حیات بھی اللہ ہی نے پیدا کی۔ پھر موت ایک ایسی حقیقت اللہ نے بنا دی کہ جس سے کسی شخص کو بھی انکار نہیں ہے اور فرار بھی نہیں ہے۔ نہ تو موت کا کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی موت سے کوئی بھاگ سکتا ہے، بچ سکتا ہے اور فرار اختیار کر سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو بھی ذی روح دنیا میں آئی ہے، جو بھی جاندار دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، زندگی اس کو عطا کی ہے، تو ایک نہ ایک دن اپنے مقررہ وقت پر اس نے دنیا سے جانا ہے اور موت نے اس پر آنا ہے۔ تو گویا موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے، لیکن بات صرف موت تک محدود نہیں ہے۔ موت کے بعد ایک لامتناہی اور نہ ختم ہونے والا طویل سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جسے آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آخرت کا یقین دلانے کے لیے ہمیں متعلقوں سے سمجھایا ہے اور اپنے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، اور آخرت کے احوال ہم سے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور اپنی آخرت سنوار لیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنائی اور اس میں جو بھی عمل انسان کرتا ہے اس کی بنیاد پر آخرت میں اس کو اجر دیا جائے گا، جزا دی جائے گی یا سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کا عقیدہ بھی دیا اور اس پر بھرپور طریقے سے رہنمائی بھی عطا فرمائی تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے اور اپنے آپ کو آخرت کے حساب کتاب کے لیے پہلے سے تیار کر لے، تاکہ وہاں پر مشکل نہ ہو اور ناکامی اور نامرادی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب انسان دنیا میں آیا، غفلت کا شکار ہو گیا، موت کو بھلا بیٹھا اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ دنیا کی دولت، دنیا کی راحت اور دنیا کے عیش و آرام کو اس نے اپنا مقصد سمجھ لیا اور
یہیں سے پھر اس کی خرابی اور بربادی اور ہلاکت کا سامان شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی محبت اور دنیا کی محبت میں کھو جانے اور اس میں ڈوب جانے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو مضبوط کرے اور اللہ تعالی ہمیں دل کی کمزوری اور بزدلی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ دل کی کمزوری اور بزدلی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کو وہن کہا جاتا ہے، اور اس وہن سے بچنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے اور اس سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچانا ہے۔ اب وہن کیا ہے؟ تو وہن کا مطلب ہے کمزوری، بزدلی، طاقت کا نہ ہونا، قوت کا نہ ہونا، حوصلے کا نہ ہونا۔ تو کمزوری کو وہن کہا جاتا ہے۔ اب اس وہن سے پھر اللہ رب العزت نے ہمیں منع بھی فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا کہ ایمان والوں کمزوری نہ دکھانا، ایمان والوں بزدلی نہ دکھانا، کمزور نہ پڑ جانا، اور بہت سی آیات میں اس کا ذکر ہوا، کہیں کمزوری کے معنی میں اور کہیں بزدلی کے معنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر الہ مان لیتے ہیں، کسی کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اتخذت بیتا، ان کی مثال مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے ساتھ دی ہے۔ اتخذت بیتا، ایک ایسی مکڑی کے جو اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تو گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ اوہن البیوت، یہ بھی وہن کے لفظ کو یہاں پر استعمال کیا کہ مکڑی کا گھر تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر تصور ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، گویا کہ وہ مکڑی کے جالے بنتے ہیں، اور جیسے مکڑی کا گھر تیار ہوتا ہے، یہ اس قسم کے کمزور عقیدے اپنے لیے تیار کر رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، تمہارے ذریعے سے اللہ نے کافروں کو ذلیل و خوار کیا، شکست سے دوچار کیا بدر کے موقع پر۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ کو کافروں کی ہر سازش کو کمزور کرنا تھا۔ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کی سازشوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں دکھانا چاہتا ہے اپنی قدرت اور طاقت۔ تو یہاں بھی وہن کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا، وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا کمزوری کے معنی میں۔ قال رب انی وہن العظم منی، کہنے لگے اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بال سفید ہو چکے۔ تو انہوں نے جو دعا کی اس میں وہن کا لفظ استعمال ہوا، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ تو وہن کا لفظ کمزوری کے معنی میں۔ بیت عنکبوت کمزور گھر، کافروں کی سازشیں اللہ انہیں کمزور کرے گا، وہاں بھی وہن کا لفظ۔ اور زکریا علیہ السلام کی دعا میں بھی انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، میں بوڑھا ہو چکا۔ پھر اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
اللہ تمہیں تمہارے والدین کے بارے میں نصیحت کرتا ہے کہ حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں سنبھالا، اٹھایا، بوجھ اٹھایا تمہارا، وہنن علی وہن، ایک کے بعد دوسری کمزوری برداشت کی لیکن تمہارا بوجھ اٹھایا اور تم دنیا میں آنے کا تمہارے لیے وہ ذریعہ بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کمزوری سے بچنے اور بزدلی سے بچنے کے لیے بھی وہن سے منع فرمایا، وَلَا تَهِنُوا، ایمان والو وہن میں مبتلا نہ ہونا، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہوئے تو پھر کمزور نہ پڑنا، پھر بزدلی نہ دکھانا، پھر غم نہ کرنا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، اللہ تمہیں غالب کرے گا، اور اللہ تمہیں دنیا میں اور آخرت میں نوازے گا اور ناکامی سے تمہیں بچائے گا۔ اور پھر جو لوگ وہن سے بچے ہیں، جنہوں نے قوت کا مظاہرہ کیا، جرت کا مظاہرہ کیا، بزدلی سے بچے اور کمزوری نہیں دکھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، نبیوں کے ساتھ بہت سارے ان کے ہم نوا، ان کے ساتھی ان کے ساتھ ڈٹ کے لڑے ہیں، مقابلہ کیا ہے انہوں نے، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ وہن میں مبتلا نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی ان مصیبتوں پر کہ جو انہیں اللہ کی راہ میں آئیں۔ پھر آگے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے والا ہے اور ان سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ان کفار کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھانا، بزدلی نہ دکھانا، دل چھوٹا نہ کرنا، تھک نہ جانا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس قوم، اس کافر قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھانا، اس لیے کہ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تمہیں دکھ پہنچا، تمہیں زخم لگے تو انہیں بھی تو لگے تھے، اور تمہارے لیے تو اللہ نے اجر رکھا ہے، ان کے لیے کوئی اجر نہیں رکھا۔ پھر اسی طرح فرمایا سورہ محمد میں فلا تہنوا وتدعوا الى السلم، کمزور نہ پڑنا، بزدل ہو کر، کمزور ہو کر ان سے صلح کی بات ہرگز نہ کرنا۔ ویسے صلح منع نہیں ہے، صلح پسندیدہ ہے، لیکن اگر بزدلی کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے صلح کرتے ہو تو اس صلح سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، ان کے ساتھ صلح اس صورت میں ہرگز نہ کرنا کہ تم کمزوری دکھاؤ اور بزدلی اور ڈر کی وجہ سے ان کے ساتھ صلح کا معاملہ نہ کرنا۔ تو وہن ایک ایسی بیماری ہے کہ جو دلوں میں کمزوری پیدا کرتی ہے اور انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہن کی مذمت بھی بیان فرمائی ہے، اس کا معنی بھی سمجھایا ہے، اور اس وہن میں مبتلا ہونے کی وجہ بھی ارشاد فرمائی ہے، اور پھر اس بیماری سے خود کو بچانے کے لیے دعائیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے خطبے میں بھی پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ثوبان، تمہارا کیا خیال ہے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی تمہاری کہ جب یہ کفار تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو حضرت ثوبان فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ ہماری قلت کی وجہ سے ہوگا؟ ہم اتنے تھوڑے رہ جائیں گے، اتنے کم ہو جائیں گے، اتنی ہماری تعداد گھٹ جائے گی کہ یہ کافر ہم پر ایسے غالب ہو جائیں گے اور جھپٹیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ جھپٹتا ہے؟ اس لیے کہ بدر میں تو ہم صرف 313 تھے، ان سے کئی گنا کم تھے، وہ ہم پہ غالب نہیں آ سکے، اور متعدد موقعوں پر اللہ نے ہماری قلت کو کثرت پر غالب کر کے دکھایا۔ تو اے اللہ کے رسول،
انہیں تعجب ہوا کہ وہ کیا کیفیت ہوگی، کیا وجہ ہوگی کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو جائیں گے، کیا ہم اتنے کم تعداد ہو جائیں گے کہ یہ کفار ہم پر غالب ہو جائیں گے اور ہمیں نوچیں گے اور ہمیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیں کھا جائیں گے ترنے والا سمجھ کے؟ کیا ہماری قلت تعداد کی کمی کی وجہ سے ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم بہت کثیر تعداد میں ہوگے، تمہاری تعداد سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں میں ایک بیماری پڑ جائے گی، اس بیماری کی وجہ سے تم اتنے کم ہمت ہو جاؤ گے، اتنے بے وقت ہو جاؤ گے، اتنے بے قیمت ہو جاؤ گے، اتنے بزدل ہو جاؤ گے کہ یہ کافر تمہارے اوپر ایسے جھپٹنے لگیں گے کہ جیسے بھوکا دسترخوان پہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہن کیا ہے؟ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہن کی بیماری لگ جائے گی، تو یہ وہن کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبکم الدنیا، تمہارا دنیا کے ساتھ محبت کرنا، تمہارا دنیا کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لینا اور دنیا کے مال و دولت کے پیچھے اپنی ساری صلاحیتیں لگا لینا اور دنیا کی چاہت اور دنیا کی راحت اور دنیا کے مزے ان کو لوٹنے کی کوشش کرنا اور ان کو سمیٹنے کی کوشش کرنا اور ان کو اپنے اوپر حاوی کر لینا اور دنیا میں کھو جانا، یہ وجہ بنے گی اس کی حبکم الدنیا وکراہیتکم القتال، اور تمہارا لڑنے سے کراہت کرنا، تمہارا لڑنے سے کترانا، جان دینا تمہارے لیے مشکل ہوگا، موت کا خوف تمہارے دلوں میں آ جائے گا، تمہیں زندگی عزیز ہو جائے گی، تمہیں دنیا عزیز ہوگی، تمہیں دنیا سے جانا مشکل لگے گا، تمہیں دنیا چھوڑنا مشکل ہوگا، تمہیں موت اپنے لیے ایک عذاب محسوس ہوگی۔ حبکم الدنیا وکراہیتکم القتال، تمہارا دنیا سے محبت کرنا، تمہارا دنیا کے اندر کھو جانا اور تمہارا قتال سے نفرت کرنا اور کراہت محسوس کرنا۔ آج کے اگر ہم حالات کو دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر طرف سے مسائل کا شکار ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصائب میں گھرے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی اصل کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اصلی رستے کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑا اور ہم نے اللہ کی نافرمانی کو اختیار کیا اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بس گئی، جس کی وجہ سے آج ہم ہر قسم کی ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ دنیا کی محبت کو اگر تمام برائیوں کی جڑ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ حبکم الدنیا وکراہیتکم القتال، اور ایک روایت میں فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت ہوگی تمہارے دلوں میں اور موت سے نفرت ہوگی تمہارے دلوں میں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان دنیا کے پیچھے لگتا ہے تو وہ پھر دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر اس سے وہ دنیا چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے مثال ایک بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی اور کشتی ہے۔ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، پانی نہیں ہوگا تو کشتی سفر نہیں کر سکتی، کشتی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو پانی کشتی کے بغیر، کشتی پانی کے بغیر بیکار ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو وہ کشتی ڈوب جائے گی اور کشتی کو ہلاک اور برباد کرنے کا سبب بنے گا۔ وہی پانی جو کشتی کی بقا کے لیے ضروری ہے، اس کا سفر جاری ہونے کے لیے ضروری ہے، وہی پانی اگر اس کے اندر آ جائے گا تو اسی کشتی کو ڈبونے کا باعث بھی بنے گا۔ یہی مثال ایمان والوں کی دنیا کے ساتھ ہے کہ دنیا کو ساتھ رکھنا ضرورت کے درجے میں یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، لیکن یہ دنیا جب ہمارے دلوں میں اتر جائے گی، جب یہ ہمارے دلوں میں گھر کر لے گی تو پھر یہ جیسے پانی کشتی کو ڈبو دے گا، اس طرح یہ دنیا ہمیں بھی ہلاک و برباد کر کے چھوڑے گی۔ اب اس وہن کے مرض سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تجویز فرمائی ہیں ان کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ بیماری ہمارے دلوں سے نکل جائے، ہم اس سے بچ جائیں۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من البخل والجبن،
اے اللہ میری حفاظت فرما بخل سے، کنجوسی سے، دل کی تنگی سے، والجبن اور بزدلی سے، کمزوری سے۔ دنیا کی محبت دل میں کمزوری پیدا کرتی ہے، دل کو دنیا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اور آخرت سے دور کرتی ہے، پھر آخرت کی طرف انسان کا دل تیار ہی نہیں ہوتا اس سفر کے لیے۔ تو اللہم انا نعوذ بک من البخل والجبن پہلی دعا، اور دوسری دعا ارشاد فرمائی اللہم انا نعوذ بک من الوہن، اے اللہ ہماری وہن کی بیماری سے حفاظت فرما، وہ بیماری کے جو ہمارے دلوں کو زنگ آلود کر دے، جو ہمارے دلوں کو کمزور کرتی ہے، جو ہمیں بزدل بناتی ہے، اس بیماری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من الوہن، اور تیسری دعا اللہم انا نعوذ بک من حب الدنیا وکراہیت الموت، اے اللہ میری حفاظت فرما دنیا کی محبت سے اور موت کی نفرت سے میری حفاظت فرما۔ اور چوتھی دعا اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، اے اللہ میرے لیے موت میں بھی برکت عطا فرما اور موت کے بعد والی زندگی میں بھی میرے لیے برکت عطا فرما۔ تو پتہ یہ چلا کہ موت بھی باعث برکت ہو سکتی ہے، اگرچہ موت ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن یہی موت تلخ حقیقت سے بدل کر ایک نعمت بھی بن سکتی ہے اور برکت کا حصول بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من حب الدنیا وکراہیت الموت، اور اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت، اے اللہ میرے لیے موت میں بھی برکت عطا فرما اور موت سے بعد جو زندگی میری شروع ہونے والی ہے اس زندگی میں بھی مجھے برکت عطا فرما۔ تو یہ چار وہ دعائیں ہیں کہ جن کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ دعائیں اپنا معمول بنا لو، اللہ کے حضور معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اپنے غلط کاموں کی، اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العزت سے ان بیماریوں سے پناہ حاصل کرو۔ اللہم انا نعوذ بک من الوہن، اللہم انا نعوذ بک من حب الدنیا وکراہیت الموت، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت۔ اللہ تعالی ہمیں وہن کی بیماری سے بچائے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو مضبوط فرمائے، اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔